بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال مبارک کی تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی خبر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پہ بند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، حج بیت اللہ کرے گا۔ اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مظہر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور تم ان کے صحابہ کرام میں سے ہو۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روزہ انور کی زیارت کر اور اس طرح تو منازل طے کر کہ اب یہاں آ پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے علی، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم سوالات کرو۔ چنانچہ مظہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اس طرح کے سوال پوچھے، وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ وہ کون سی چیز ہے جو نہ رسول ہے، نہ جن ہے، نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہے، چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو؟ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کر سکتے، وہ متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے، شے کیا ہے، لا شے کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جواب دیے اور فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کی پیدا ہوئی وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے
نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی، دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا اور اس کے بعد کبھی نہیں کھایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا، وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین کو پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ دو ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہے، اور تحریک سے مراد ایک ہی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ دو متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہے، اور وہ عورت جس نے 3 سات میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 سات میں اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہے، اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے زندگی اور موت ہے، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے سوالوں کی نہایت تفصیلاً جواب سنے تو آپ کے سر پر بوسہ دیا اور آپ کا دل خوش ہو گیا۔ جب تک کوئی بات آپ کے منہ میں بند ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، اور جب تم اسے زبان سے ادا کر کے منہ سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری مالک بن جاتی ہے۔ عقل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل طبی اور دوسری عقل سماعی۔ انسان عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس عقل طبی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے۔ شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ بہت سخت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔